بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے عابد باکسر کی اصل کہانی، زندگی کی اصل رویداد۔ آج کل ہر جانب، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، عابد باکسر کے بڑے چرچے ہیں کہ اس کے گھر پر چھاپا پڑا اور وہ مبینہ طور پر ایک پولیس اہلکار کی کلاشنکوف چھین کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ نہیں، عابد باکسر کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب وہ لاہور پولیس کی تحویل میں ہے۔ آغاز کرتے ہیں کہ جناب عابد باکسر ہے کون، تھا کون۔ اسے عابد باکسر انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کس نے بنایا؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عابد باکسر کا نام عابد حسین قریشی، اور یہ ایک پروفیشنل باکسر تھے یا ہیں۔ 1988 میں گورنمنٹ کالج لاہور، جو کہ اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے، وہاں سے گریجویشن کی، بی اے پاس کیا۔ اس کے بعد سپورٹس کی سیٹ پر، یعنی باکسنگ کی سیٹ پر پولیس میں بھرتی ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ترقی پاتے پاتے یہ انسپیکٹر کے عہدے پر پہنچ گئے۔ متعدد تھانوں میں ایس ایچ او رہے، اور ایک زمانہ جب لاہور میں ٹاپ 10 کا راج تھا، اور حکومت کس کی تھی؟ میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے۔ اس اثناء میں، اس دوران، ان کے ٹینیور کے دوران عابد باکسر نے شہرت پانا شروع کر دی، جبکہ مبینہ طور پر پولیس مقابلوں میں متعدد اشتہاری مجرمان، ملزمان، قاتل، ڈکیت، گینگسٹرز انہوں نے اپنے ہاتھ سے مارے۔ اور بعد ازاں مختلف سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پر بڑے فخر سے یہ کہتے رہے کہ جناب میں نے فلاں کو مارا، میں نے فلاں کو مارا، لیکن عابد باکسر انٹچیبل تھے۔ عابد باکسر پر یہ بھی الزام ہے کہ عابد باکسر نے معروف اداکارہ نرگس پر تشدد کیا، اس کا سر مونڈ دیا، یعنی بال کاٹ دیے، بھویں مونڈ دیں، اور بے تحاشا تشدد کا نشانہ بنایا۔ لاہور کے بہت سے کرائم رپورٹرز ہیں جو عابد باکسر کی جیب میں تھے، یا عابد باکسر کے خوف کی وجہ سے وہ ان کا نام لیتے ڈرتے تھے۔ اس کے بعد 2007 میں جب حکومت چلی گئی میاں شہباز شریف کی، تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ، یقینی طور پر اس وقت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی تھے، انہوں نے عابد باکسر کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ عابد باکسر نے اپنی گرفتاری کے خوف سے دبئی جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی باقی زندگی دبئی گزارنے میں ہی عافیت سمجھی۔ لیکن 2018 میں عابد باکسر کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے لاہور لایا گیا۔ لاہور میں ہماری ہائی کورٹ نے عابد باکسر پر جتنے بھی الزامات تھے ان میں ان کو ضمانت دے دی، اور اس کے بعد عابد باکسر نے پریس کانفرنس کی کہ جناب وہ بتائیں گے کہ کس طرح شہباز شریف کے کہنے پر انہوں نے متعدد قتل کیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک شخص کسی کے کہنے پر یا نہ کہنے پر، اپنے طور پر کسی بھی وجہ سے، کولڈ بلڈڈ مرڈر جسے ہم کہتے ہیں، کہ وہ ملزمان یا مجرمان جو اشتہاری تھے، پولیس کو مطلوب تھے، ان کو چن چن کر گرفتار کر کے قتل کیا گیا، یا ویسے قتل کیا گیا، اس کو پولیس انکاؤنٹر کا نام دیا گیا، اور عابد باکسر ٹھہرے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ۔ اسی طرح کا ایک اور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا، اگر آپ کو یاد ہو، راؤ انوار، کراچی میں، وہ نقیب اللہ والے کیس میں شہرت پانے والا۔ وہ جب ہماری سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اس دروازے سے وہ سپریم کورٹ میں حاضر ہوتا ہے جس دروازے سے چیف جسٹس یا معزز جج صاحبان جاتے ہیں۔ ہمارا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے کہ راؤ انوار کیا کرتا تھا یا کیا کیا، اس کو اس کے کیے کی سزا ملی یا نہیں ملی۔ عابد باکسر کو جو گرفتار کیا گیا مبینہ طور پر، اس کے گھر چھاپا مارا گیا چند دن پہلے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ لاہور میں ایک نجی ہوٹل ہے، اس ہوٹل کے مالک نے درخواست دی کہ عابد باکسر نے اس کو دھمکی دی، اس سے بھتہ مانگا،
20 لاکھ مانگا، 10 لاکھ ادا کیے، اس کے بعد اس کے بندے اس کو اٹھا کر لے گئے، باقی 10 لاکھ کے لیے اس کو جب چھوڑا تو کہ ہم ادا کریں گے، اس نے آ کر پولیس کو درخواست دی۔ اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں لگانا، سینئر پولیس افسران کو دھمکیاں دینا، بھتہ خوری اور یہ جرائم پیشہ افراد کی پشپنائی کرنا وغیرہ۔ اب جب یہ ٹیلی ویژن سکرینوں پر یعنی یوٹیوب کے ذریعے جو سوشل میڈیا اس کی سکرینوں پر جب عابد باکسر آتے تھے تو آپ اندازہ کیجئے کہ شاہانہ طرز زندگی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے ویل ڈریسڈ بندہ، اور وہ انٹرویو دے رہا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو میں نے اس طرح مارا، فلاں بندے کو میں نے ایسے مارا، فلاں کے ساتھ میں نے یہ کیا، اپنے پولیس والوں کی جنہوں نے جان لی ان کا بدلہ لیا اور اپنے آپ کو بے گناہ قرار دیا۔ لیکن آج دن تک ایک بھی ایسا انکاؤنٹر کا، جعلی پولیس مقابلے کا کوئی کیس نہیں ہے جس میں عابد باکسر کو سزا دی گئی ہو۔ بالآخر عابد باکسر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ گرفتار نہیں ہیں، ان کی اہلیہ یہ کہتی ہیں کہ بالکل وہ پولیس کی حراست میں گرفتار ہیں، اور اب لاہور کے جو باخبر صحافی ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وہی عابد باکسر جو دوسروں کو ٹھکانے لگاتا رہا جعلی پولیس مقابلوں میں یا اصلی پولیس مقابلوں میں، عابد باکسر کا بھی وہی انجام نہ ہو۔ کوئی پولیس افسر ہو، کوئی سول اہلکار ہو، جب وہ کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ قانون کی پکڑ میں نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت اپنا انتقام ضرور لیتی ہے۔ عابد باکسر بھی ایک ایسی مثال ہے کہ باقی جو پولیس حکام ہیں یا اہلکار ہیں جو آج اگر خدا نخواستہ عابد باکسر کو اس طرح ٹھکانے لگانے کا سوچ رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں، تو کل کو انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خود بھی اس انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب عابد باکسر، آج بھی لاہور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کا نام سن کر لرزہ ان پر طاری ہو جاتا ہے، لیکن 2018 سے لے کر اب کتنے سال گزر گئے ہیں، 5 سال گزر گئے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ عابد باکسر کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے، عابد باکسر پر ہاتھ گرفت، اس کو اپنی گرفت میں لا سکے، یہاں تک کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص جس پر عابد باکسر نے الزام لگایا، میاں شہباز شریف، 2018 میں ان کی حکومت تھی جب عابد باکسر کو لایا گیا، اس نے پھر پریس کانفرنس میں الزام لگایا، اس کے بعد میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان رہے، لیکن عابد باکسر قانون کی گرفت سے محفوظ رہا۔ خدا جانے اب وہ کون سے ہاتھ ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ ایپیکس کمیٹی جو ایک بہت بڑی ایک کمیٹی ہے جس کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں، اس کا گزشتہ دنوں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں چیف آف آرمی سٹاف، تمام سول اور ملٹری جو خفیہ ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے اعلیٰ افسران اس میں شریک تھے، آئی جیز تھے، سی سی پی اوز تھے، ان لوگوں نے، ہوم سیکٹریز تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب اس ملک میں اسمگلنگ، بھتہ خوری، جوا، یہ تمام غیر قانونی کام، اور کسی حد تک نہیں بلکہ بہت بڑی حد تک یہ جو سٹے بازی ہوتی ہے، یہ جو بکیز ہوتے ہیں، ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین جو انتخاب ہو سکتا تھا وہ عابد باکسر کا ہو سکتا تھا۔ لہٰذا عابد باکسر کے خلاف مقدمات ایک دن درج ہوئے، دوسرے دن اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو بات وہی کہ اگر آپ کوئی برا کام کریں گے تو پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ اس کا انجام اچھا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے بڑا احمق اس دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ہم سب کے لیے سبق ہے، نہ صرف عابد باکسر بلکہ عابد باکسر جیسے دیگر پولیس افسران جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا سرونگ ہے، ان سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، لیکن سبق ان کے لیے ہوتا ہے جو سبق سیکھ بھی سکیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔